زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اسے دینے سے کیا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں جو ارشاد ہوا ہے وہ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں اور سب کاموں کو انجام اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے۔ یہاں اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر فرمایا گیا۔ اس سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ جب حکام منصب حکومت پر متمکن ہو تو زمام اقتدار سنبھال لیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی معاشرے میں نظام صلاۃ بھی برپا کریں اور نظام زکوٰۃ کا قیام بھی عمل میں لائیں۔ ایسا کر لینے کے بعد اسلامی ریاست کے ارباب جتنے بھی ہیں ان کا جو فریضہ ہے، ان پر اسلامی حیت، اقتدار اور اس کی قوت نافذہ کا نام، جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے اور افراد کو ایسے مواقع فراہم کرے کہ جس سے معاشرے میں ایک طرف اچھائی اور نیکی کے کام کو فروغ ملے۔ لیکن بدقسمتی سے اسلامی اقتدار کا نظام نظر نہیں آتا۔ نظر آنا تو دور کی بات ہے، جو اسلامی اقتدار کی بات کرے، نظام مصطفیٰ کے قائم کرنے کی بات کرے، نظام مصطفیٰ کو رائج کرنے کی بات کرے، اس نہتے بیچارے پر گولیاں برسا کر اسے شہید کیا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے۔ کس کے سامنے روئے، کس کے سامنے اپنا حال بیان کریں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں اسلامی نظام کا نفاذ قائم کرنا یہ ہمارے قانون میں ہے۔ یہ نفاذ اگر نہیں کر سکتے تو فرمایا تو پھر یہ قانون کے ساتھ غداری ہے، کیونکہ میرا ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، میرا ملک لیا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ جب پوچھا گیا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ ملک تو بنا رہے ہو، اس ملک کے بنانے کا قانون کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہوں گے، اس کے قانون پر آپ نے نظر ڈالی ہے؟ ان کا جواب کیا تھا؟ ہمیں نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نئے دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس رب ذوالجلال کا دیا ہوا دستور، ہمارے پاس رب ذوالجلال کا دیا ہوا قانون موجود ہے۔ وہ قانون قرآن کا قانون ہے، اور اس ملک میں صرف اور صرف قانون قرآن ہی کا چلے گا، نہ کسی انگریز کا چلے گا، نہ کسی یہود و نصارہ کا چلے گا۔ لیکن بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم ذلل الکفر والکافرین والہنود والیہود والنصارى والمشرکین، اللہم شتت شملہم، اللہم غرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم بک نستعین یا مستعان یا رب یا رحمان۔ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی یہ غیروں کے ہاتھوں پہ ناچنے والے، غیروں کے اشاروں پہ ناچنے والے ہیں، مولا ایسوں کو تباہ اور برباد کر دے، میرے ملک سے ایسے نازوں کو دور کر دے۔ بہرحال اس نظام کو، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کا قیام
یہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ ایک انسان کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے اور دوسرے سے اس کے مادی ضرورتوں کی کفالت کی ضمانت میسر آتی ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ افراد کی روحانی اور مادی تقاضوں کی تکمیل کے بعد ہی جنم لیتا ہے، جس کے نتیجے میں نیکیوں اور اچھائیوں کو فروغ ملتا ہے اور اس کے اندر پائی جانے والی برائیاں جو ہیں ان برائیوں کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو ذہن نشین کرنے کے لیے اسلامی نظام کے نفاذ سے اچھائیوں کا فروغ اور برائیوں کا سدباب کس طرح ممکن ہے، یہ بات ذہن میں مستحضر ہونی چاہیے کہ امر بالمعروف کا تعلق نظام صلاۃ سے اور نہی عن المنکر کا تعلق نظام زکوٰۃ سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام کے روحانی نظام کے نفاذ کرنے سے نیکیوں کو فروغ ملتا ہے، جبکہ اس کے اقتصادی نظام کا نفاذ برائیوں کو جڑ سے کاٹنے کا موجب بنتا ہے۔ اگر اسلام کا اقتصادی نظام مفقود ہو جائے، اگر اسلام کا اقتصادی نظام غیر متوازن ہو جائے تو یہ کیا ہوگا؟ غیر متوازن معیشت کے مضر اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوں گے اور دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے گی، اور چند ہاتھوں میں سمٹ جانے کی وجہ سے ارتکاز جو زر کا رجحان ہے یہ فروغ پذیر نہیں ہوگا، جس سے معاشرے میں برائیاں جنم لینے کی لگیں گی اور ایسی راہیں کھل جائیں گی جو فسق و فجور سے لبریز ہو جاتی ہیں اور پھر زندگی پر ایسا اثر انداز ہو جائیں گی کہ کوئی سنبھال نہ پائے گا، سنبھل نہ پائے گا۔ بندہ اور خالق کے مابین تعلق ابدیت پیدا کر دینا اسلام کے اولین تقاضا ہے، جو انسانی زندگی میں روحانی نظام کے نفاذ کو مستلزم ہے۔ اس لیے جب تک انسان کے اندر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، للہیت اور اخلاص کی بنا پر تعلق پیدا نہیں ہوگا، ان میں اظہار، ان میں قربانی کی زندگی اپنانے کا جو محرک ہے اور جو میلان ہے، میلان طبع ہے، یہ ناپائد رہے گا۔ روحانیت کو مطمع نظر رکھتے ہوئے بندے کو اپنے مولا سے تعلق اتنا پختہ اور محکم ہو جائے کہ اس کی زندگی کا محور، اس کی زندگی کا جو دستور، اس کی زندگی کا جو مشن ہے وہ صرف اور صرف اس کی رضا کا حصول بن کر رہ جائے۔ جب یہ مقصد ہمہ وقت بندے کے پیش نظر رہے گا تو پھر وہ اپنی ذہنی تسکین اور مادی ضرورتوں ان کی تکمیل کے لیے بے لگام نہیں ہوگا، وہ پھر کرپشن نہیں کرے گا، پھر خون ریزیاں نہیں کرے گا، پھر قتل و غارت گری نہیں کرے گا۔ کیوں کہ اس کے رگو پے میں روحانیت کی دوڑتی ہوئی لہر اس کے قدم غلط راستوں سے روک دیتے ہیں، غلط طریقوں پر چلنے کی طرف سے روک دیں گے، اور رضائے خدا بندی عز و جل کے تابع ہونے کے بعد وہ اپنی دولت غلط کاموں پر خرچ نہیں کریں گے۔ یہی سبب تھا کہ اسلام نے سب سے پہلے روحانی ضرورتوں کی بات کی اور روحانی تقاضوں کی تکمیل کو انہوں نے اولیت دی، یعنی اسلام نے اس کو اولیت کا درجہ دیا ہے تاکہ انسان صحیح معنوں میں انسانیت کے منصب پر فائز ہو جائے اور اس کے پاس دولت کی جو بہتات ہے یہ کہیں اسے فرعون نہ بنا دے، کہیں قارون نہ بنا دے، کہیں فرعون اور قارون ان دونوں کے ایسے گرویدہ نہ بنا دے کہ جنہوں نے نظام خدا کو اپنا نظام سمجھ کر وہ نظام خدا کے علم بردار بن گئے تھے۔ فرمایا کہ اگر بندے کا اپنے خالق سے تعلق بالاخلاص استوار ہو جائے تو پھر اس کے اندر یہ سوچ صلاحیت کی جاتی ہے، یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے، یہ سوچ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کیا کہ اس کی کمائی ہوئی دولت
اس کی محنت، اس کی قابلیت اور ذاتی استعداد کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری اس کے خدا نے دی ہے، اور یہ ساری دولت اس نے اپنے خدا کی راہ میں لٹانی ہے، اپنے خدا کی راہ میں لٹانی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے برعکس اگر اس کا تعلق اس طرح کا ہو جائے، تعلق باللہ سے بندے کی سوچ کا رخ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے خدا کی عطا، اور اپنے ساری پونجی اور مال و متاع کو اپنے خالق کے و مالک کی دین سمجھتا ہے، تو پھر فرمایا اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک میرا رب مجھ سے راضی ہے یہ ساری نعمتیں میرے پاس رہیں گی، اور اگر وہ ناراض ہو گیا یہ ساری نعمتیں مجھ سے چھین جائیں گی، اور اس کا اگر الٹ کر دے کہ یہ میری نعمتیں میری ہی دی ہوئی ہیں، کہا پھر فرعون اور قارون بننے میں اسے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ یہاں قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی، لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں کا حامل ہے۔ اس کا ایک معنی پاکیزہ اور طہارت اور پاک اور صاف کرنے یا پاک اور صاف ہونے کے ہیں، اور دوسرا معنی نشو و نما، جس میں کسی چیز کے بڑھنے، پھیلنے، پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے پہلے معنی کی وضاحت میں جو پاکیزگی اور طہارت پر دلالت کرتا ہے، قرآن کریم فرقان حمید نے یوں فرمایا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، تحقیق جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہوا، اور جو معصیت میں مبتلا ہوا وہ خائب اور خاسر ہوا۔ اس آیت کریمہ میں دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے لیے طہارت اور تزکیہ نفس کا جو تصور پیش کیا ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کا اطلاق راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے اور اس مال پر جو ہوتا ہے اور جو دولت کا ہر قسم کے آلائے سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ بقول اقبال یوں سمجھ لو کہتا ہے کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک اور صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ زکوٰۃ کا دوسرا مفہوم نشو و نما پانے، بڑھنے اور پھیلنے پھولنے کا ہے۔ جیسے وہ کھیتی جو بہت بڑھ رہی ہو، پھل پھول لا رہی ہو، اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ زکاء الزرع، کہ کھیتی سے نشو و نما پائی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ دوسرے مقام پر دولت، رشد و ہدایت اور تقوی سے بہرہ یاب ایمانداروں کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ذرا سنیے، رب کائنات فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس آیات کریمہ میں اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ قبل اس کے تمہیں مرگ ناگہانی آ کر دبوچ لے، اپنا پاک، اپنا طیب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنا وتیرہ بنا لو۔ موت کے بعد جب ظاہری اسباب حیات سے منقطع ہو جاتے ہیں، ظاہری اسباب حیات منقطع ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن تم سے مواخذہ اور جواب طلبی ہوگی تو سوائے پچھتاوے کے تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا۔ تم بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر التجائیں کرو گے ہمیں ایک اور زندگی کی مہلت عطا کر دے تاکہ ہم تیری رضا کے لیے تیری راہ میں خرچ کر کے تیرے مقبول اور صالح بندے میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اس روز کا پچھتاوا اور لجاجیت جو ہے یہ بیکار ہو جائے گی اور جواب آئے گا مہلت وہی تھی جو دنیا میں ایک بار تمہیں عطا ہو چکی، اب دوسری بار عمل کا موقع کسی کو بھی مرحمت نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے بالاستیعاب مطالعے سے یہ حقیقت
علم نشرح ہو جاتی ہے کہ اس کے مختلف مقامات پر بڑی شرح و بسط اور شد و مد کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ باری تعالیٰ جگہ جگہ اہل ایمان کو یہ فرما کر جھنجھوڑتا ہے کہ اس مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو جو ہم نے ہی تمہیں عطا کیا ہے۔ مما رزقناکم کے الفاظ غور طلب ہیں کہ انسان بسا اوقات یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کا مال، اس کی کمائی، اس کا ذاتی محنت اور کاوش اور استعداد اور قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اس کا یہ زوم باطل ہے، اس کا زوم باطل ہے، اس کا یہ دعویٰ خام ہے۔ اس لیے انسان کے پاس جو کچھ ہے، مال و متاع ہے، وہ اس کے رب کی عطا اور اس کا فضل ہے۔ کسی لمحے محروم بھی کیا جا سکتا ہے، اسے کسی لمحے اس مال کو برباد بھی کیا جا سکتا ہے، تو اسے چاہیے اس خالق کائنات کا شکر بجا لائے جس نے اسے یہ مال دیا ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا، کہ فرمایا صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں محصور کیے گئے ہیں اور زمین میں پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی بنا پر انجان انہیں مالدار تصور کرتے ہیں۔ ان کی حالت ان کے چہروں سے پہچانی جا سکتی ہے، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ اور یہ بات ذہن نشی رکھ لیجئے، ذہن میں مستحضر رہے کہ نصاب کی شرائط صرف صدقات واجبہ کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ صدقات نافلہ کے لیے کسی حد کی ضرورت نہیں، کسی نصاب کی ضرورت نہیں۔ صدقات نافلہ 1 روپیہ بھی دے سکتے ہیں، 10 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، ہاشمی کو بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن صدقات واجبہ جو ہے، زکوٰۃ ہے، روزے کا فطرہ ہے، اسی طرح قسم کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ ہے، یہ صرف اور صرف انہی کو دیا جا سکتا ہے جو اللہ رب العالمین نے جن کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت پر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ قرآن کا حسن ہے۔ پہلے اس کا شرح بتا دی، پہلے اس کا یوں سمجھ لیں فائدہ بتا دیا، پھر اس کے بعد اس کا نچوڑ بتا دیا۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ جس نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، اور وہ جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو وہی زمین میں رہتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کو سننے کے بعد یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ بات تو پہلے سے پتہ ہے، یہ بات تو ہمارے پاس پہلے سے ذہن نشیں ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کرنے کے لیے یہ بتایا کہ مسلمان پر اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لوٹانا، اپنے مال سے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، اپنے مال سے اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اپنے مال سے شعائر اللہ کو، اپنے مال سے اللہ کے دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ بندے کے لیے ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے برباد ہوتا ہے، اور فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو قلعوں میں بند کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا اور تضرع سے استعانت کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک کہ پوری کی پوری 4 کو بجا نہ لائے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وحج المساکین، اور حج بھی کرو۔ جمعۃ الحج المساکین بھی کہا گیا کہ جمعہ مساکین کے لیے حج ہے، لیکن یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، نماز کا ادا کرنا، صوم یعنی روزے رکھنا، اور پھر فرمایا حج کرنا۔ زکوٰۃ نہ دے کر اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں، زکوٰۃ نہ دے کر اس کے حج قبول نہیں ہیں، زکوٰۃ نہ دے کر اس کے
جتنے بھی روزے ہیں زکوٰۃ نہ دے کر، جتنی بھی نمازیں ہیں زکوٰۃ